اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پچھلی ویڈیو میں نے امام ترمذی کی جامعہ ترمذی کا منہج مختصراً بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں امام ابو داؤد کی کتاب سنن کا منہج مختصراً بیان کروں گا۔ امام ابو داؤد السجستانی مشہور ہیں اپنی کنیت ابو داؤد سے۔ آپ کا پورا نام سلیمان بن الاشعث بن اسحاق الازدی ہے۔ آپ 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات بصرہ میں 275 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے کثیر شیوخ سے علم حاصل کیا اور آپ نے امام بخاری سے بھی روایت لیا اور آپ نے امام احمد بن حنبل سے بھی استفادہ کیا ہے۔ آپ کے مشہور مصنفات میں آپ کی کتاب السنن ہے، اس کے علاوہ کتاب المراسیل ہے، کتاب الزہد ہے اور الناسخ والمنسوخ ہے۔ امام ابو داؤد نے اپنی کتاب کا نام السنن رکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے رسالۃہ الی اہل مکہ میں لکھا کہ جب تم مجھ سے یہ ذکر کرو کہ اس کتاب میں جو احادیث ہیں تو وہ اس باب میں سب سے صحیح ترین ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امام ابو داؤد جو روایات لے کے آتے ہیں اپنی سنن میں تو ان کے نزدیک اس باب میں صحیح ترین روایات ہوتی ہیں۔ امام ابو داؤد کی اس کتاب میں 5274 احادیث ہیں، 35 کتابیں ہیں اور یہ کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہے اور اس کے آخری جو کتاب ہے وہ کتاب الادب ہے اور کل ابواب کی تعداد 1871 ہے۔ امام ابو داؤد نے جیسا کہ پہلے بیان کیا اس کتاب میں جو احادیث لی ہیں وہ احادیث الاحکام ہے اور یہ فقہ کی بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور امام ابو داؤد نے جب اس کتاب کو تصنیف کیا اور جب اس کی شہرت ہوئی تو اس جیسی کتاب یعنی کہ جو منہج امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں اپنایا، اس جیسا منہج کسی اور محدث نے کتاب تصنیف کرتے ہوئے نہیں اپنایا تھا، تو یہ کتاب بہت جلد ہی مشہور ہوگی۔ امام ابو داؤد نے اس کتاب میں جو احادیث لی ہیں ان کے نزدیک کسی بھی باب میں کوئی بھی روایت جو وہ نقل کرتے ہیں تو وہ صحیح ترین ہوتی ہے۔ آپ نے مشہور ترین روایات کو لیا ہے اور غریب احادیث بہت کم ہے آپ کی کتاب میں، بہت گنی چنی آپ کی غریب احادیث ہیں اس کتاب میں، جیسا کہ امام ترمذی کی جامعہ ترمذی میں بہت زیادہ غریب احادیث ہیں اگر موازنہ کیا جائے، لیکن سنن ابی داؤد میں وہ روایات ہیں جو ائمہ نقادین اور فقہاء کے نزدیک اور اصحاب الفتویٰ کے نزدیک مشہور تھیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک منہج کا حصہ یہ بھی ہے کہ جو روایات آپ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں ان کے جو راوی ہیں ان پہ ناقدین کے ترک کا اجماع نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایک ایسا راوی ہے جسے اگر کسی امام نے اس پہ نقد کرتے ہوئے اسے متروک کہا یا اس کو ضعیف کہا شدید درجے کا، تو دوسرے کسی نے اس کو صالح کہا یا اس کو صدوق کہا، غلطیاں کرنے والا، یعنی کہ کم و بیش جو ہے وہ اس کی روایت جو ہے وہ قبولیت کی حد تک کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتی ہے۔ اور آپ نے بعض ضعفاء اور مجہولین سے بھی اس کتاب میں حجت لی ہے متابعات اور شواہد میں، لیکن یعنی کہ آپ ایک روایت پیش کرتے ہیں اور اس کے راوی جو ہیں وہ کافی مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کی مطابعت اور شواہد پیش کرتے ہیں تو اس میں اکثر ایسا بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مجہولین اور ضعفاء سے بھی آپ استدلال لیتے ہیں۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں بہت کم موقوف اور مرسل احادیث نقل کی ہیں۔ مرسل احادیث آپ تب نقل کرتے ہیں جب آپ کو اس باب میں کوئی صحیح ترین روایت نہیں ملتی جو آپ کی اپنی تحقیق کے مطابق، تو زیادہ تر آپ نے مرفوع احادیث سے ہی استدلال کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کئی جگہ پہ تھوڑی سی معلقات بھی ذکر کی ہیں تشریح کے لیے، تفسیر کے لیے۔ آپ نے اسی طرح سے اپنی کتاب میں حدیثوں کی تکرار بہت کم کی ہے، اور جب آپ تکرار کرتے ہیں تو آپ حدیث کا اختصار بھی کرتے ہیں اور اختصار بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی کتاب میں بہت کم احادیث پر حکم لگایا ہے، جیسا کہ آپ اپنے اہل مکہ کی طرف رسالہ میں لکھتے ہیں کہ جس روایت میں شدید کمزوری ہو یا اس کی سند صحیح نہ ہو تو میں اس کی نشاندہی کر دوں گا، لیکن اگر میں نشاندہی نہ کروں تو وہ صالح ہے، یعنی کہ امام ابو داؤد کے نزدیک وہ روایت صالح ہے۔ البتہ ہمیں کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے
کہ انہوں نے شدید ضعیف روایات پر بھی کوئی جو ہے وہ موقف اختیار نہیں کیا، البتہ یہ ان کا اپنا منہج تھا۔ امام ابو داؤد کی جو سنن ہے اس کی دو مشہور روایات ہیں۔ ایک اللولوی کی روایت ہے جو ابو علی محمد بن احمد البصری متوفہ 333 ہجری سے روایت ہے، اور یہ صحیح ترین روایت ہے، اور یہ اسی پر ہی سنن ابی داؤد جو ہے وہ مطبوع ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری روایت ایک اور بھی ہے، ابن داسہ کی ہے، یہ 346 ہجری ان کا تاریخ سن وفات ہے، لیکن اس میں زیادتیاں بہت ہیں، بہت ساری ایسی روایات زیادہ ہیں جو دوسرے راویوں کے حساب سے متفرد ہیں، تو اس لیے اس کو کم اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ ہم نے مختصراً امام ابو داؤد کی سنن کا منہج بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے جتنی بھی روایات اپنی سنن میں نقل کی ہیں وہ انہوں نے آنے والوں پہ نہیں چھوڑا کہ وہ اس کی تحقیق کریں گے، بلکہ انہوں نے خود اپنا منہج بیان کیا کہ اگر میں کسی کی کمزوری کو واضح نہ کروں، کسی روایت کی کمزوری کو، تو وہ میرے نزدیک صالح ہے۔ تو یہ امام ابو داؤد کی سنن کا کہ منہج کا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔